کہ ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اس دنیا کے اندر دو قسم کی قوتیں کام کر رہی ہیں، ایک ہے لعنت اور ایک ہے برکت۔ تو جتنی برکت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اتنی حقیقت جو ہے وہ ایک لعنت بھی ہے۔ اور بائبل میں جو ہے یہ پوری بائبل جو ہے اس بات سے بھری ہوئی ہے، اور شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مسیح لوگوں تک جو ہے اس کی سچائی جو ہے وہ نہ پہنچ سکے، اور لوگ جو ہے اس لعنت سے چھوٹ کر برکت میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن خداوند کے کلام میں جو بات لکھی گئی ہے اس کو بتانا، اس کو ظاہر کرنا اور اس کی اسٹڈی کرنا جو ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، تاکہ ہم ان باتوں سے جو ہے وہ باہر نکل سکے۔ پریز گاڈ، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا خداوند کے کلام میں کہ ایسی کوئی بھی خوشخبری یا ایسی کوئی بھی گوسپل یا ایسی کوئی بھی کلیسیا، کوئی بھی ایسا فرقہ جو کہ بائبل کی سچی تعلیم کے علاوہ کوئی اور تعلیم اگر دیتا ہے اور ہم اس کے اندر شامل ہیں، تو خدا کی لعنت آٹومیٹکلی اس پر آ جاتی ہے۔ جس کے لیے ہم نے غلطیوں کے خط میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو خوشخبری ہم نے تمہیں دی ہے، اگر کوئی اور شخص یا آسمان سے خدا کا فرشتہ بھی اگر آپ کو کوئی اور خوشخبری دے کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، تو وہ شخص اگر اس پر ایمان رکھتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ مالعون ہے وہ شخص، وہ لعنتی ہے وہ شخص۔ لعنت آٹومیٹک اس پر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو ہر وہ فرقہ جو کہ خدا کے کلام کو توڑ مروڑ کر اور کسی اور طریقے سے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر ایمان رکھنے والے لوگ، اس میں شامل لوگ جو ہیں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ لعنت کے نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ شخص لعنتی ہے اور وہ جو مرضی کرتا ہے پھر اس پر لعنت نہیں آئے گی؟ لازم آئے گی، کیونکہ خدا کا کلام کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا نے جو کچھ کہہ دیا ہے وہ کہہ دیا ہے۔ جیسے ابھی کئی ایسے مسیح فرقے ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، وہ ایک عام انسان تھا، وہ ایک اچھا ٹیچر تھا، اور وہ ایک خدا کا اچھا جو ہے وہ چنا ہوا شخص تھا، لیکن وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا۔ یہ مسیح، وہ اپنے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ کیا یہ بائبل یہ بات بتاتی ہے؟ کیا یہ بائبل بتاتی ہے یہ بات کہ وہ ایک عام ٹیچر تھا، ایک عام شخص تھا، خدا صرف اس سے محبت رکھتا تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو کون سی بات سچ ہے؟ ہمیں اس مذہب پر فرقے پر یقین رکھنا چاہیے یا کہ بائبل پر؟ بائبل پر۔ تو جو شخص اس قسم کی، پھر کئی لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی باپ، بیٹا اور پاک روح تینوں ایک ہی ہیں۔ پہلے جو ہے وہ باپ تھا آسمان پر، پھر وہ بیٹا بن کر زمین پر آ گیا، پھر وہ آسمان پر چڑھ گیا، پھر وہ پاک روح بن کر اب نیچے آ گیا ہے۔ کیا بائبل ایسے بتاتی ہے؟ بائبل جو ہے ہمیں جو کچھ بتاتی ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہر وہ شخص جو اس قسم کی ڈاکٹرن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر ہے، وہ شخص جو ہے وہ مالعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ بات سیکھی تھی۔ آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں خدا کے کلام میں سے وہ ہے کہ سچے خدا کو چھوڑ کر کسی بھی مصنوعی طریقے سے خدا بنا کر اس کو کہنا کہ یہ خدا ہے اور اس کی پرستش کرنا۔ کوئی بھی شخص جو اگر اس قسم کے کام کرتا ہے تو وہ امیڈیٹلی خدا کی لعنت کے نیچے آ جاتا ہے۔ اب اس بائبل ہمیں بتاتی ہے، ہم ایک ہی بات جانتے ہیں، کیا دنیا کے اندر جو ہے وہ لاکھوں خدا ہیں یا ایک خدا ہے؟ بائبل ہمیں بار بار بتاتی ہے کہ ایک ہی خدا ہے، لاکھوں خدا نہیں ہے۔ اگر لاکھوں خدا ہیں تو پھر کون سچ ہے؟ وہ لوگ سچ ہیں یا بائبل سچ ہے؟ بائبل سچ ہے نا۔ تو جو لوگ مصنوعی طریقے سے خدا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی لعنت کے متحد آ جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کوئی بت بناتے ہیں، کسی لکڑی کو سامنے رکھ لیتے ہیں، کسی تصویر کو سامنے رکھ لیتے ہیں، کسی جانور کی پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی سانپ کی، کسی پہاڑی کی، کسی درخت کی، کسی بھی چیز کی، اس کو کہنا کہ یہ خدا ہے، کیا یہ خدا کے لیے بہت بڑی بے عزتی نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو خدا کہہ دیتے ہیں؟ کسی جانور کو یہ ایک بات کہہ دینا، بندر کو کہنا کہ یہ خدا ہے، کیا یہ خدا کو بات یہ ہے، یہ اس کو منظور ہے؟ کسی طریقے سے بھی آپ کسی بھی چیز کو، گیدڑ کو، مگرمچھ کو، کسی بھی چیز کو لوگ کہہ دیتے ہیں یہ خدا ہے۔
اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں۔ بائبل میں ہمیں سمبل بتایا گیا ہے، ابلیس کا سمبل جو ہے وہ پیدائش کی کتاب اس کے 30 باب میں کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں؟ مکاشفہ کی کتاب میں کیا اسے کہا گیا ہے؟ ہاں؟ وہ سمبل جو ہے، اگر وہ دنیا کے اندر اس سمبل کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، ماتھا اس کے آگے ٹیکتے ہیں، کس کی پرستش کر رہے ہیں؟ ہاں؟ ابلیس کی۔ کسی بھی مصنوعی طریقے سے خدا بنا لینا، کوئی لکڑی کی چیز، کوئی پتھر کی چیز، کوئی اور چیز بنا کر کہنا کہ یہ خدا ہے، یہ ہر وہ شخص جو اس قسم کی مصنوعی خدا بنا کر، بار بار ہمیں بتایا گیا ہے، خروج کی کتاب اس کے 20 باب میں ہمیں واضح طور پر بتایا گیا۔ پڑھیں جی خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی تیسری چوتھی آیت پڑھیں، تیسری آیت پڑھ لیں۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ کوئی بھی اس دنیا کے اندر معبود اگر بنایا گیا ہے، کوئی خدا بنایا گیا ہے تو اس کو نہ ماننا۔ آگے جی، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت تو نہ اپنے لیے بنانا، کوئی تراشی ہوئی مورت نہ نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ ہاں جی، تو ان ایسا نہیں آپ کر سکتے ہیں کہ جی فرشتوں کی تصویریں بنا لی، ان کو پوجنا شروع کر دیا، زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کی صورت بنا لی یا ان کو پوجنا شروع کر دیا، یا زمین کے نیچے پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یا کوئی اور قسم کی چیز، اس کو خدا ماننا اور اس کو پوجنا، اس کی صورت بنانا۔ آگے جی، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے اور ہیں، جو مجھ سے دعوت کیسے دعوت رکھتے ہیں؟ دوسرے مصنوعی طریقے سے خدا بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں، وہ مجھ سے دعوت رکھتے ہیں۔ جو مجھ سے دعوت رکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے؟ ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت ان تک کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ کتنا بڑا خدا کے کلام میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اس بت پرستی میں مبتلا رہے ہیں، یا انہوں نے کوئی بت پرستی اس قسم کی ہے، تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تیسری اور چوتھی پشت تک یہ لعنت جو ہے یہ چلتی رہتی ہے، جب تک کہ اس کو کاٹ نہ دیا جائے۔ ابھی ہم آخر میں ان میسیجز کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ صرف یسوع مسیح کے پاس یہ پاور ہے اور قوت ہے کہ وہ ہر قسم کی لعنت کو ختم کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ لعنت چلتی رہتی ہے، آپ اس کو کبھی روک نہیں سکتے ہیں۔ جس طرح سے برکت جو ہے وہ ایک حقیقت ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتی ہے، اس طرح سے لعنت جو ہے وہ بھی کام کرتی رہتی ہے، جب تک کہ اسے ہم کاٹ نہ دیں، ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے علیحدہ نہ کر دیں۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ابلیس جو ہے اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے خدا بننا چاہا، اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق جو ہے وہ اس کو سجدہ کریں اور اس کے آگے ماتھا ٹیکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں ابلیس نے خداوند یسوع مسیح سے بھی یہ بات کہی، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں کیا کروں گا؟ یہ ساری دنیا کی سلطنت میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے مسیح خداوند کو بھی یہی چیز آفر کیا ہے، تو مجھے سجدہ کر۔ مسیح خداوند جو ہے اس نے یہ بات نہیں مانی۔